آزاد جموں کشمیر میں جاری انتخابی مہم پر تبصرہ کرتے ہوئے سینئر صحافی حامد میر نے کہا ہے کہ ایک زمانہ تھا جب کشمیر میں الیکشن کا سب سے اہم ترین موضوع مقبوضہ جموں کشمیر کی آزادی ہوا کرتا تھا اور سیاسی جماعتیں سرحد پار کے کشمیر کو بھارت سے آزادی دلانے کے وعدے کیا کرتی تھیں، لیکن آج وہ زمانہ آ گیا ہے کہ آزاد کشمیر الیکشن میں حصہ لینے والے امیدواروں اور ان کے لیڈران کی تقاریر سن کر یہ گمان ہوتا ہے کہ جیسے جموں کشمیر کو نئی دہلی کے ہاتھوں فروخت کر دیا گیا ہے اور انتخابات کے بعد آزاد کشمیر کا ریاستی تشخص ختم کر کے اسے پاکستان کا ایک صوبہ بنا دیا جائے گا اور یوں مسئلہ کشمیر کو ہمیشہ کے لیے تاریخ کے اوراق میں گم کر دیا جائے گا۔ اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں حامد میر کہتے ہیں کہ 5 اگست سن 2019 کو بھارت نے اپنے آئین کی دفعہ 370 اور 35A ختم کر کے مقبوضہ جموں کشمیر کے ریاستی تشخص کو ختم کر دیا تھا۔ اس موقع پر وزیر اعظم عمران خان نے ہر جمعے بھارت کے خلاف احتجاج کا اعلان کیا تھا، لیکن یہ احتجاج جمعہ 4 دن بھی نہیں چلا۔ اب 25 جولائی سن 2021 کو آزاد جموں کشمیر میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں تو عمران خان کے وزراء نے بھارت کے بجائے اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف اعلان جنگ کر دیا ہے۔ حامد میر کہتے ہیں کہ وزیر برائے امور کشمیر اور گلگت بلتستان علی امین گنڈاپور نے پیپلز پارٹی کے بانی چیئرمین ذوالفقار علی بھٹو کو غدار اور نواز شریف کو ڈاکو قرار دے دیا۔ دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری نے تحریک انصاف کے ساتھ ساتھ مسلم لیگ نون کے خلاف بھی خوب زہر اگلا اور کہا کہ عمران خان نئی دہلی سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور اسی لیے انہوں نے بھارتی جاسوس کلبھوشن یادو کو NRO بھی دیا۔ بلاول نے اپنی تقاریر میں مسلم لیگ نون پر طنز کا نچر برساتے ہوئے کہا کہ پہلے یہ کہتے تھے کہ آر ہوگا یا پار ہوگا، لیکن اب یہ کہتے ہیں کہ پاؤں پکڑیں گے۔ نام لیے بغیر شہباز شریف اور مریم نواز پر بلاول کی تنقید سے یہ پتہ چلتا ہے کہ کم از کم انہیں یقین ہے کہ چچا بھتیجی اندر سے ایک ہیں۔ دوسری جانب مریم نواز اپنی تقاریر میں بلاول کو جواب دینے سے مسلسل گریز کر رہی ہیں۔ ان کا ہدف صرف اور صرف وزیر اعظم عمران خان ہے۔ مریم نواز کے جلسوں میں عام لوگوں کی بڑی تعداد کی شرکت سے پیپلز پارٹی والے کچھ پریشان نظر آتے ہیں، لیکن تحریک انصاف والے بالکل مطمئن ہیں۔ انہیں معلوم ہے کہ آزاد کشمیر الیکشن میں ویسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ بلوچستان میں ہوتا ہے یا جیسا چند ماہ قبل گلگت بلتستان میں ہو چکا ہے۔ عوام ووٹ جسے بھی ڈالیں کامیاب وہی ہوتا ہے جسے اسلام آباد والوں کی تائید حاصل ہوتی ہے۔ حامد میر کہتے ہیں کہ یہ ایک خطرناک تاثر ہے۔ اسی تاثر نے سن 1987 میں جموں کشمیر کے نوجوانوں کو بھارت کے خلاف بندوق اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ پاکستان کے حکمران طبقے نے کبھی آزاد کشمیر کو ایک رول ماڈل بنانے کی کوشش نہیں کی۔ مظفر آباد میں ہمیشہ اسلام آباد کی مرضی کی حکومت بنتی ہے اور سری نگر میں نئی دہلی میں برسر اقتدار حکومت کی مرضی سے ہی حکومت بنتی ہے۔ جیو ٹی وی سے آف ایئر کر دیے جانے والے سینئر تجزیہ کار حامد میر کہتے ہیں کہ 5 اگست سن 2019 کے بعد سے آزاد جموں کشمیر کے لوگ ملک کی تینوں بڑی سیاسی جماعتوں سے مایوس ہیں۔ عام کشمیری کا خیال ہے کہ عمران خان اور ان کے ساتھی 5 اگست سن 2019 کے سقوط کشمیر کے ذمہ دار ہیں۔ عام کشمیری پیپلز پارٹی سے بھی ناراض ہیں، جس نے سن 2018 کے انتخابی منشور میں گلگت بلتستان کو علیحدہ صوبہ بنانے کا وعدہ شامل کر کے مسئلہ کشمیر پر اقوام متحدہ کی قراردادوں سے روگردانی کا آغاز کیا۔ یہی عام کشمیری آج تک نہیں بھولا کہ سن 2015 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے روس کے شہر اوفا میں نریندر مودی سے ایک ملاقات کی اور ملاقات کے بعد جو اعلامیہ جاری ہوا اس میں مسئلہ کشمیر کا ذکر نہیں تھا۔ کچھ دنوں بعد نریندر مودی اچانک جاتی عمرہ لاہور میں نواز شریف کے ذاتی مہمان بنے بیٹھے تھے۔ حامد میر کہتے ہیں کہ شاید مریم نواز کو عام کشمیری کے جذبات کا احساس ہے، اسی لیے انہوں نے اپنے جلسوں میں یہ نعرہ لگوانا شروع کر دیا ہے کہ بچہ بچہ کٹ مرے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا۔ عوام کا یہ نعرہ ہے، میں لگاتی ہوں، بچہ بچہ کٹ مرے گا، کشمیر صوبہ نہیں بنے گا۔ اس نعرے کے بعد مریم نواز بہت سے قوم پرست کشمیریوں کے لیے قابل قبول بن گئی ہیں۔ خدشہ ہے کہ 25 جولائی کے انتخابی نتائج اگر متنازع بن گئے تو مظفر آباد کی سیاست میں ایک ایسا طوفان جنم لے سکتا ہے جس کے اثرات پاکستان کی سیاست پر بھی مرتب ہوں گے۔ حامد میر یاد دلاتے ہیں کہ آزاد کشمیر اور اسلام آباد کی سیاست کے مابین گہرے تعلق کے کچھ نظارے ہم قومی اسمبلی اور سینٹ میں دیکھ چکے ہیں۔ کشمیر کے جلسوں میں علی امین گنڈاپور کی بدزبانی پر مبنی تقاریر کا رد عمل ہم نے قومی اسمبلی اور سینٹ میں دیکھا۔ شکر ہے علی امین گنڈاپور نے ذوالفقار علی بھٹو کو صرف غدار ہی کہا، کافر نہیں کہہ دیا۔ ویسے بھی غداری کا الزام پاکستان میں کوئی گالی نہیں رہا، کیونکہ جنرل ایوب خان نے یہ الزام محترمہ فاطمہ جناح پر بھی لگایا تھا اور اس وقت ذوالفقار علی بھٹو بھی ایوب خان کے ساتھی تھے۔ حامد میر کہتے ہیں کہ ایوب کابینہ کے رکن رہنے والے ذوالفقار علی بھٹو کے صرف ایک فیصلے نے انہیں عوام میں لیجنڈ بنا دیا تھا، کیونکہ 1970 کے مارشل لاء کے بعد انہوں نے فوجی عامر جنرل ضیاء الحق کے ساتھ ڈیل کرنے کی بجائے یہ اعلان کیا کہ میں تاریخ کے ہاتھوں مرنے کی بجائے فوج کے ہاتھوں مرنا پسند کروں گا۔ بھٹو کو پھانسی لگانے کے بعد جنرل ضیاء کے حکم پر ان کے جسم کے پوشیدہ اعضاء کی تصاویر بنائی گئیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ ان کا ختنہ ہوا تھا یا نہیں۔ راولپنڈی جیل کے سابق سپرنٹینڈنٹ کرنل ریٹائرڈ رفیع الدین نے اپنی کتاب بھٹو کے آخری 323 دن میں لکھا ہے کہ انہیں سرکاری طور پر کہا گیا تھا کہ بھٹو کی والدہ ہندو تھی جن کے ساتھ ان کے والد نے زبردستی شادی کی اور بھٹو کے ختنے نہیں ہوئے تھے۔ تاہم جب پھانسی کے بعد چیک کرنے پر بھٹو مسلمان نکلے تو اس پر جنرل ضیاء کو بہت مایوسی ہوئی تھی۔
حامد میر کہتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی سے پاکستان کی سیاست میں جو پولرائزیشن پیدا ہوئی وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی۔ علی امین گنڈاپور ایک ریٹائرڈ فوجی افسر کے برخوردار ہیں اور موصوف کی بھٹو سے نفرت کے پیچھے جنرل ضیاء کی سوچ ہے، جس نے پاکستان میں جھوٹ، منافقت اور دغا بازی کو ایک سرکاری پالیسی بنایا۔ آج ہماری سیاست میں سب ایک دوسرے کے خلاف جھوٹ بول رہے ہیں اور سچائی لاپتہ ہو چکی ہے۔ آئین اور جمہوریت سے لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے۔ حامد میر کہتے ہیں کہ ان حالات میں اگر آزاد کشمیر میں 25 جولائی کو آزادانہ اور منصفانہ الیکشن نہیں ہوئے تو اس کے نتائج بہت سنگین ہوں گے، لہٰذا یہ بہتر ہوگا کہ آزاد جموں کشمیر کے عوام کی امنگوں کے مطابق ہی اگلی حکومت بنانے دی جائے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔